حضرت فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ مجھے یقین نہیں ہوتا ہے مگر پھر بھی احتیاط کرتا ہوں، یقین ہوتا ہے پھر بھی احتیاط کرتا ہوں کیونکہ اب حافظہ کمزور ہو گیا ہے، ورنہ میرا حافظہ بہت اچھا تھا۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، فرماتے ہیں جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو کتاب کا تکرار اس طرح کرتا تھا کہ آنکھ بند کر لیا کرتا تھا اور نگاہ دوڑاتا تھا کہ فلاں صفحے تک یہ مضمون ہے اور فلاں تک یہ مضمون ہے، فلاں یوں کہہ رہا ہے، فلاں یوں کہہ رہا ہے، فلاں کا مذہب یہ ہے، فلاں کا مذہب یہ ہے۔ آنکھیں بند کر کے میں سارا تکرار کرا دیا کرتا تھا، ایسا حافظہ تھا۔ مگر اب حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اس لیے روکا روکا جھجکا سا بولتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کے زمانہ طالب علمی میں طریقہ سلوک اور تزکیہ کس طرح تھا؟ کس سے پوچھا؟ حضرت علی سے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دلی، تو فرمایا حضرت علی سے خواب میں پوچھا کہ آپ کے زمانے میں سلوک اور تزکیہ، من کی صفائی اور اللہ کے راستے کو طے کرنا کس طریقے سے تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے زمانے میں سلوک اور تزکیہ 3 چیزوں کے ذریعے تھا، تلاوت، ذکر اور نماز۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ تلاوت اور ذکر اور اب صرف ذکر رہ گیا ہے، ذکر کی زیادہ کثرت ہے، جہاں بھی دیکھو ذکر کے حلقے، جہاں بھی دیکھو ذکر کے حلقے، نماز کی فکر نہیں ہے، تلاوت کی فکر نہیں ہے، قرآن کتنا پڑھتے ہو اتنا، کلمہ کتنا پڑھتے ہو اتنا، شیخ بھی ایسا ہی ہے جو یہی بتاتا ہے فلاں وقت یہ پڑھو فلاں وقت۔ ارے آزاد رکھو ذہن کو، کیوں دماغ چلا رہے ہو؟ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کرتے رہو، جس جون سے ذکر سے ذوق ہو، استغفار سے، تیسرے کلمے سے، درود شریف سے، قرآن کریم کی تلاوت سے۔ جو معمولات تمہیں بتا دیے گئے ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کرو، جو معمولات بتائے گئے ہیں ان کو نبھا کر کوشش کرو، نفع سامنے آئے یا نہ آئے۔ معمول تو چل رہا ہے، درجہ تو بڑھ رہا ہے، کلاس تو چل رہی ہے، نہیں چل رہی۔ وہ شعر پہلے سن چکے ہو، ملنے نہ ملنے کا مختار وہ آپ ہے نا؟ اس کو فرمایا ذکر کی زیادہ کثرت ہے، چنانچہ اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے ایک جگہ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ فإن الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کو قائم کیجئے، بلا شبہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ تو تزکیے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب ذکر کی تو لوگ کثرت کرتے ہیں، لیکن تلاوت اور نماز اس میں کوتاہی ہے۔ بلکہ ظہر کے بعد جو نفلیں ہیں، مغرب کے بعد جو نفل، وہ بھی نہیں پڑھنے کو تیار ہوتے، ہے نا؟ اشراق تہجد تو کیا پڑھیں گے، یہ بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور بزرگان دین فرض اور نوافل سنتوں کے علاوہ 100 200 رکعت، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخر میں 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ پرسوں پڑھے دن صبح کو تعلیم میں تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنگ میں بھی شریک ہوتے تھے، دین بھی سیکھتے تھے، اور بھوکے رہتے تھے، فاقے سے رہتے تھے، اس کے باوجود 12000 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ کتنا؟ یہاں 5 تسبیح بھی لوگوں کو پڑھنی مشکل ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو تزکیے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب ذکر کی تو کثرت ہے، لیکن تلاوت اور اقامت صلاۃ میں کوتاہی ہے۔ سمجھ میں آئی؟